بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی چوری پکڑی گئی، ڈیسکوز کی جانب سے صارفین سے اوور بلنگ ثابت ہو گئی۔ نیپرا کا ملوث ڈیسکوز کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ نیپرا کی انکوائری رپورٹ کے مطابق اوور بلنگ سے 1 کروڑ صارفین متاثر ہوئے۔ 2 لاکھ سے زائد صارفین سے 40 دن سے زائد کا بل وصول کیا گیا۔ کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے اوور بلنگ کی گئی۔ نیپرا کی ڈیسکوز کو بجلی کے بل درست کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران فوج کی معاونت طلب کر لی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے سیکریٹری داخلہ کو خط میں لکھا، انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنوں پر پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے انتظامات کیے جائیں۔ 4 صوبوں اور وفاق میں انتخابات کے لیے 2,77,558 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی بحران نہیں۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے جو رقم درکار ہوگی وہ جاری کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا ٹویٹ۔ سیکریٹری خزانہ نے یقین دہانی کرائی کہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 1-2 دن میں فنڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ پہلے کہتا تھا 9 مئی کے حملے میں نے نہیں، میرے کارکنان نے کیے تھے۔ آج کہتا ہے 9 مئی نواز شریف نے کرایا تھا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ۔ سوال کیا کہ کیا 9 مئی کو تحریک انصاف کے لیڈرز اور کارکنان نواز شریف سے ہدایات لے رہے تھے؟ 9 مئی کے واقعات کو لندن پلان کا حصہ قرار دے کر عوام کو گمراہ کیا گیا۔ تکبر اور غرور میں 9 مئی کو کی گئی حرکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف اپنے وعدے کے مطابق ملک کو مہنگائی سے نجات دلا کر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نکاح سے پہلے بشرا بی بی سے ایک نہیں کئی بار ملے، گھنٹوں ملاقات کرتے رہے۔ بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اون چودھری بھی میدان میں آ گئے، کہا خود کو قوم کا لیڈر کہنے والا جھوٹ بولے تو فرض ہے کہ سچ سامنے لاؤں۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کے ملزمان کو مقدمے کی نقول تقسیم کر دی۔ مزید سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی سماعت۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے علاوہ تمام 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ملک ریاض، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرحت شہزادی شامل۔ تحریری حکم نامہ کے مطابق عدالت نے نیب کی جانب سے دائر ریفرنس کی منظوری دے دی۔ آئندہ سماعت 6 دسمبر کو ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں اہم ملاقات۔ عام انتخابات سمیت دونوں جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی پر غور، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر مشاورت۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہر قومی اور صوبائی نشست پر امیدوار باہمی اتفاق رائے سے اتارنے کا فیصلہ۔ متفقہ قومی معاشی منشور ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے۔ کامیابی ملی تو نواز شریف کی قیادت کے معاشی منشور پر عمل کر کے غربت کا خاتمہ کریں گے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا دعویٰ، کہا تاریخ گواہ ہے کہ نون لیگ ہی عوام کو مہنگائی سے نجات دلاتی ہے۔ عوام واضح اکثریت دیں تاکہ معاشی خود انحصاری مل سکے۔ بجٹ خسارہ کم کرنا ترجیحات میں شامل ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد متحرک، نون لیگ، ایم کیو ایم، جمعیت علماء اسلام، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور عوامی نیشنل پارٹی کا اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مسودہ تیار کر لیا۔ متحدہ ملیر، کماڑی اور لیاری کی نشستوں پر نون لیگ کی حمایت کرے گی۔
پیپلز پارٹی نے پنجاب میں نون لیگ کے خلاف اتحاد کا عندیہ دے دیا. نون لیگ کی گراؤنڈ پر پوزیشن اچھی نہیں, پنجاب میں کسی سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. پی پی رہنما شرجیل میمن کا نون لیگ پر الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کا بھی الزام. کہا ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ ہے نہ عوامی مقبولیت, انہیں تاریخی شکست ہوگی. الیکشن کمیشن حکام نے ہمارے کسی اعتراض پر غور نہیں کیا. انتخابی طور پر سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا, صرف اعلان باقی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا شکوہ. فاروق ستار کا پی پی پر کرپشن کا الزام. کہا شاید پی پی کی کرپشن کا پیسہ الیکشن کمیشن کو بھی آ گیا. ان کے تمام اعتراضات قبول کر لیے گئے. حلقہ بندیاں مزید بگاڑ دی گئیں. ایم کیو ایم رہنماؤں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا عندیہ بھی دے دیا. کراچی کے صنعت کار گیس کے نرخوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف سراپا احتجاج. شہر کی چھوٹی بڑی صنعتیں بند کر دی. ایکسپورٹس یونٹس پر بھی تالے پڑ گئے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ گیس کی بڑھتی قیمتیں برداشت نہیں کر سکتے. آج علامتی ہڑتال تھی. ہڑتال کا دورانیہ 1 ہفتے تک کرنے پر غور جاری ہے. چیئرمین نیب کا ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے نئی پالیسی لانے کا اعلان. عوام کو لوٹنے والے فصلی بٹیروں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ. چیئرمین نیب نذیر احمد نے تقریب سے خطاب میں کہا ہر 10 میں سے 7 لوگ ہاؤسنگ اسکیموں کے فراڈ کا شکار ہیں. چاہتے ہیں جرم ثابت ہونے تک کسی کو ملزم نہ کہا جائے. کوئی ادارہ تنہا کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتا. خوف و ہراس کا تاثر ختم کرنا ہوگا. پی سی بی نے 3 کھلاڑیوں کو آسٹریلین بگ بیش لیگ کھیلنے کی اجازت دے دی. حارث شروف اور اسامہ کو 5 میچز, اسپنر زمان خان کو 4 میچوں میں شرکت کا پروانہ مل گیا. آسٹریلین ڈومیسٹک ٹورنامنٹ بگ بیش لیگ جمعرات سے برسبین میں شروع ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے تیاریاں جاری. کوچز کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے جم کر پریکٹس کی. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل قومی ٹیم بدھ سے آسٹریلیا پرائم منسٹر 11 کے خلاف 4 روزہ سائیڈ میچ کھیلے گی. سابق کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں کہ پہلا ہدف سیریز میں اچھی کرکٹ کھیلنا ہے. ٹیم کمبینیشن میں رضوان ہوگا یا سرفراز, اس کا فیصلہ ٹیم مینجمنٹ کرے گی. اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا آج 52واں یوم شہادت. افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا اخراج عقیدت. میجر اکرم شہید نے 1971 کے پاک بھارت جنگ میں دشمن کے انگنت حملوں کو بہادری سے پسپا کیا. بلا شبہ میجر اکرم شہید کا یوم شہادت افواج پاکستان کی مادر وطن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا مظہر ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.